اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ بس خودکشی حرام ہے اور جھوٹ بولنا حلال ہے، دھوکہ دینا حلال ہے، دل توڑنا حلال ہے، جیتے جاگتے انسان کو میت بنانا حلال ہے، اور پھر سب حلال کر کے لوگوں نے مرنا حرام کر دیا۔ صورت سے تو ہر کوئی پارسا ہی نظر آتا ہے، پتہ تو تب چلتا ہے جب انسان کے کردار سے واسطہ پڑتا ہے۔ کسی کی اگر پہچان کرنی ہے تو ان سے بات کرو، دور سے شخصیت کا اندازہ صرف فرشتے ہی لگا سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک مت مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات منہ پہ مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا سیکھیں۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں اور لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا۔ کسی کا مان مت توڑیں، مان اور محبتیں صرف نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں، اور نصیب والے ہی ان کو سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، لیکن کسی کے دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک دھتکار، ایک کوتاہی اور ایک غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے۔ چاند ایک تھا اس لیے مغرور تھا، وقت تاروں کو دیا ہوتا تو اور بات ہوتی۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص کی ہی کرتے ہیں۔ ہمارے خواب اتنے بڑے اور انوکھے ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں ڈرائیں، پہلی دفعہ ان کو سوچ کے بھی خوف آئے۔ انسان صرف چھوٹے موٹے خوابوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ ذہانت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ ہم ایک محدود زندگی میں لامحدود منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہیں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔